میں ڈاکٹر فرحت زیبا، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایس ایس میموریل کالج، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ سیم 6 پیپر 14 ٹاپک ہند آریائی ارتقاء۔ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا قدیم ہند آریائی، دوسرا درمیانی ہند آریائی، تیسرا جدید ہند آریائی۔ قدیم ہند آریائی دور کو وید یا سنسکرت کے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دور ہندوستان میں 1500 مسیح سے آریوں کے ہندوستان میں آمد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آریاؤں کا اصل وطن روس کے جنوب کے علاوہ وسیع میدان میں، جس کا سلسلہ جرمنی اور پولینڈ سے لے کر وسط ایشیا کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آریہ خانہ بدوش تھے، جس کا ایک گروہ یورپ کے طرف ہجرت کر گیا اور دوسرا گروہ جنوب مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوسرے گروہ نے ہندوستان میں داخل ہونے سے قبل ایران اور افغانستان میں قیام کیا، جہاں ان کی زبان نے ارتقاء پا کر ہند ایرانی یا آریائی زبان کا نام پایا۔ آریہ ہندوستان میں مختلف بولیوں کے ایک گروہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ان کی بولیوں کا ابتدائی نقش ویدوں کی زبانوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی کو ہم ویدی زبان کہتے ہیں۔ سنسکرت کو آریاؤں کی بولیوں کی زیادہ منظم، معیاری اور علمی شکل کہہ سکتے ہیں، جس کے استعمال کے لیے باضابطہ قواعد مقرر کر دیے گئے۔ سنسکرت کے معنی خالص، شدھ کرنے کے ہیں۔ یہ شدھ اور خالص زبان یعنی سنسکرت قواعد کی سخت پابندی کی وجہ سے محدود ہوتی گئی اور صرف برہمنوں کی زبان بن کر رہ گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ مقامی بولیوں کا عروج شروع ہوا، جن سے عوام نے کام لینا شروع کیا۔ جین اور بدھ مذہب کی سرپرستی نے ان مقامی بولیوں کو اعتبار اور وقار عطا کر دیا۔ سنسکرت روبہ زوال ہونے لگی اور پراکرتوں کا عروج شروع ہوا۔ اس طرح ہند آریائی ارتقاء کے دوسرے دور کا آغاز ہوا، جسے ہم درمیانی ہند آریائی دور کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ دور 500 قبل مسیح سے سن 1000 عیسوی تک محیط ہے۔ یہ دور پراکرتوں کا دور ہے۔ سنسکرت چونکہ خاص تک محدود ہو کر رہ گئی، اس لیے عوام نے دیسی بولیوں سے کام چلانا شروع کیا، جو اپنی فطری شکل میں رائج تھیں۔ پراکرت کے معنی فطری کے ہیں، اور پراکرتوں سے مراد وہ بولیاں ہیں جو مصنوعی نہیں بلکہ فطری شکل میں رائج تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی پراکرت پالی ہے، جس کے نمونے بودھوں کی مذہبی کتابوں میں ملتے ہیں، یا اشوک کی لاٹو پراکرتوں نے بودھ اور جین مذہب کے سرپرستی میں باضابطہ ادبی اعتبار حاصل کر لیا۔ ان پراکرتوں کی 5 شکلیں متعین کی گئی ہیں۔ پہلا، مہاراشٹری۔ اس مہاراشٹر یا دکن سے کوئی نسبت نہیں، یہ پراکرتوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھی جاتی ہے اور یہ ادبی حیثیت سے زیادہ نمایاں رہی۔ دوسرا، شورسینی۔ اس کا تعلق شورسین دیش سے ہے، یعنی دوآبا کا وسطی حصہ۔ دوسرے لفظوں میں، متھرا کا علاقہ سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقے میں اسی پراکرت کا رواج تھا۔ اس پر سنسکرت کی گہری چھاپ تھی۔ تیسرا، مگدھی۔ یہ مگدھ دیش یعنی جنوبی بہار کی پراکرت تھی۔ اسے پالی کے ساتھ ملانا درست نہیں۔ چوتھا، ارد مگدھی۔ شورشینی اور مگدھی علاقہ کے درمیان زبان اسی نام سے مشہور تھی۔ دلی والے اس علاقے کو پورب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گوتم بدھ اور جین نے اسی پراکرت کو اپنایا تھا۔ پانچواں، پشاچی۔ یہ پنجاب اور کشمیر کے علاقے کی پراکرت تھی اور اسے پہلی صدی سے چوتھی صدی عیسوی تک شمالی مغربی ہندوستان میں خاصا فروغ حاصل ہوا۔ ان پراکرتوں نے رفتہ رفتہ ادبی زبان کی شکل اختیار کر لی اور عوام کی ڈگر سے دور جا پڑی۔ اس کے نتیجے میں عوامی بولیوں کی ایک نئی شکل ابھر
उभर गई और बोलचाल की ज़बान का दस्तूर आगे बढ़ता गया। इसी बोलचाल की ज़बान को जो प्राकृतों के ज़वाल के बाद उभरी अपभ्रंश कहते हैं। अवामी ज़बान या बोली जो अदबी ज़बान की तरह बनावट और आराइश की हासिल नहीं होती। अपभ्रंश 6वीं सदी ईस्वी से तहरीरी काम में आने लगी और 4वीं सदी तक इसमें तसनीफ़ का काम होता रहा। ये बात वाज़ह रहनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों की ज़बान को अपभ्रंश कहते थे। संस्कृत में मलीच का लफ्ज़ अपभ्रंश के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल अपभ्रंश की मकबूलियत में इजाफ़ा होता गया। चूँकि अपभ्रंश ने प्राकृत की जगह ले ली थी, इसलिए जितनी शक्लें प्राकृत की हैं इतनी ही शक्लें अपभ्रंश की। इनमें दुआबा की सोशनी अपभ्रंश सारे शुमाली हिंदुस्तान की अदबी ज़बान बन गई। कहा जाता है कि सन 600 हिजरी से 1000 हिजरी का अबूरी दौर अपभ्रंशों का दौर है। इन्हीं अपभ्रंशों से जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की इब्तिदा हुई। ये दौर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद ही लगभग 1000 ईस्वी से शुरू होता है। मुसलमान अपने साथ जो ज़बानें लाएं, इनकी देसी ज़बानों के साथ आमेज़िश हुई। इस वक्त खड़ी बोली हरियाणी अब्रिज भाषा देसी बोलियों की हैसियत से राइज थी। ये मगरबी हिंदी की शाखें समझी जाती हैं। हिंद आर्याई ज़बानों के वस्ती गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं। मुसलमानों ने इन देसी बोलियों की सरपरस्ती की। कहा जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली को ख़ास तौर पर तरक्की दी। उर्दू पर इन देसी बोलियों का वाज़ह असर है। ये अब तक साबित शुदा हकीकत है कि उर्दू की बुनियाद असलन खड़ी बोली पर है। इस तरह उर्दू हिंद आर्याई ज़बानों की सही वारिस है और सबसे जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़िक्र करते हुए इनकी इन तमाम शाखों को सामने रखना ज़रूरी है। हिंद आर्याई इर्तिक़ा की जदीद दौर की तर्जुमानी करती है। इन शाखों का नाम ये है: पहला शुमाल मग़रिब, दूसरा जनूब मग़रिबी, पहला शुमाल मग़रिबी, दूसरा जनूब मग़रिबी, तीसरा वस्ती, चौथा मशरक़ी, पाँचवा जनूबी।